الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ سورہ الرحمن کے سلسلہ کا دوسرا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ واجب الاحترام سامعین اور ناظرین، مختصر تفسیر سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو میرا ہر آنے والا نیا بیان، نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ کلام کتاب اللہ اس کا ہے، اس لیے اس قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا، سمجھنا اور جہاں تک آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے اس پر عمل کرنا اور آگے بیان کرنا، یہ تو ضروری ہے، یہ مسٹ ہے۔ انسانی زندگی ایک ناپائیدار زندگی ہے، کمزور زندگی ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی صحیح اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کی بھی نجات ہو جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر کتاب مقدس سے محبت نصیب فرمائے، اطیع اللہ و اطیع رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، جس کا وزن فعلان کے وزن پر ہے، جس میں مبالغہ کا صیغہ پایا جاتا ہے۔ یہ پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، جس طرح کہ انا جوان، عطشان، غضبان، غصے سے بھرا ہوا، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی، خوف اور ڈر سے بھرا ہوا وغیرہ، یہ الفاظ فعلان کے وزن پر، جس میں مبالغہ کا صیغہ پایا جاتا ہے۔ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت نے اس پوری کائنات کو ڈھانپا ہوا ہے، جس کی رحمت کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ اس کی رحمت کے سمندر میں ہم غوطے لگا رہے ہیں۔ یہ اس کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو نپٹا رہے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ قرآن مجید تمام علوم کا نقطۂ عروج ہے، یہ بات آپ سے میں بیان کر چکا ہوں۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جناب محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن آپ پر لے کر نازل ہوئے، اور یہ آپ کی وجہ سے پھر یہ قرآن مجید صحابہ کو پھر ہمیں ملا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے اندر غور و فکر اور تدبر اور تفکر کریں گے تو ہمیں اس کی گہرائی میں بہت کچھ ملے گا۔ ہیرے، موتی، جواہرات، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، بڑے بڑے اسرار و رموز، کیونکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
پوری کائنات کے راز سے واقف رب ہے، اور کون کون سے راز، کون کون سے اسرار وہ کتاب مقدس میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ہر چیز کا بیان ہے کتاب مقدس کے اندر۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ انسان کی جو تخلیق ہے یہ ایک بہترین تخلیق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج، کلائمیکس، وہ انسان ہے۔ اور اس تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے عالم امر اور عالم خلق دونوں کو جمع فرمایا ہے، کیونکہ ہماری جو باڈی ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادی جسم ہے اور دوسرا ہماری روح ہے۔ عالم خلق سے تعلق ہماری باڈی کا ہے، ہمارے جسم کا ہے، اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ تمام علوم میں چوٹی کا علم وہ قرآن کا علم ہے، اور بیان، قوت گویائی، یہ چوٹی کی خصوصیت ہے انسان کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب مقدس عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوٹی کی خصوصیت بولنا، بیان سکھایا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو بیان کریں، اس کی تلاوت کریں، اور اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر گہرائی ہو، ہم گہرائی میں جائیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں۔ علمہ البیان، بولنا سکھایا، قوت گویائی بخشی، اور یہ بہت بڑی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا معجزہ موجود ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور جو کچھ سمجھ آ جائے اس کو آگے بیان کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی تو ختم نہیں ہوگی۔ تو اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید عطا کیا ہے، اپنی کتاب، اپنا کلام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ اس کو ہم تدبر اور تفکر کے ساتھ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور آگے اس کو بیان کر سکیں۔ استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔